کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آگے جی باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قول ہے اس چیز میں کہ رسول کو قول ہے کہ انا اعلمکم باللہ. ٹھیک ہے نا, کہ انا اعلمکم باللہ, کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں تم یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہیں سے. آپ کہتے ہیں کہ جی یہ کہا کہ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو معرفت جو ہے یہ قلب کا فعل ہوتا ہے, یعنی قلب کا فعل, دل کی چیز ہے. بقول اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے. اب اس کیا بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ استدلال کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا, اور استدلال کیا کرنا چاہ رہے ہیں, دیکھیں بین سطور لکھا بھی ہوا ہے. استدل بالآیت علی ان الایمان بالقول وحدہ لا یتم, کہ خالی ایمان خالی قول کے ذریعے سے, خالی قول کا جو ایمان ہوتا ہے یہ کیا نہیں ہوتا, یہ تام نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, لقول اللہ تعالیٰ ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم, ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہ تمہارے اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ کرتے ہیں تمہاری کس کی, جس کا تمہارے دلوں نے کیا کیا ہوتا ہے, کسب کیا ہوتا ہے. اچھا جی, یہ جو ہے نا, یہ اب یاد رکھنا کہ یہ جو ترجمہ ہے میں نے آپ کو عرض کیا تھا اس دن بھی, یہ کہا جاتا ہے کہ جی مشکل ترین اس میں سے ہے. جی دیکھیے جی ترجمۃ الباب میں کیا کہہ رہے ہیں, وائس اوکے. اچھا, ترجمۃ الباب میں کہہ رہے ہیں, پہلے کہہ رہے ہیں انا اعلمکم باللہ, انا اعلمکم باللہ, پہلے یہ کہہ رہے ہیں. پھر اس میں سے دیکھیں نا, تو اس کا تو تعلق کتاب الایمان سے ظاہر ہوتا ہی نہیں ہے. کتاب العلم ہونی چاہیے تھی نا, کتاب العلم ہونا چاہیے تھا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. تو لیکن کیا لے کر کہاں پہ آئے ہیں, کتاب الایمان کے اندر لے آئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہو رہی ہے. اچھا, پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان المعرفۃ فعل القلب, معرفت دل کی, معرفت کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے, دل کے ساتھ ہوتا ہے. تو حضرت یہ جو ہے نا, اس کا پھر اعلمکم باللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے. آپ پیچھے کہہ رہے ہیں انا اعلمکم باللہ وان المعرفۃ فعل القلب, ٹھیک ہے نا, اور پھر آپ ایک آیت بھی پیش کر رہے ہیں کیا, ولکن یؤاخذکم بما کسبت. وائس اوکے. اچھا, تو کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جناب پہلے آپ نے کہا کہ انا اعلم باللہ پہلے لائے, پھر آپ نے کیا کیا اس کے بعد آپ لے آئے کہ ان المعرفۃ فعل القلب لے آئے کہ اس کا تعلق ہے. پھر آیت آپ کیا کر رہے ہیں, ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم, ٹھیک ہے نا, اور آیت کا تعلق قسم کے ساتھ ہے. آیت کا تعلق قسم کے ساتھ ہے نا. آیت کس طرح تھی, لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, تمہاری جو ایسی قسمیں ہوتی ہیں ان کے اوپر نہیں کرتے, لیکن جن قسموں کو تم نے ارادہ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, جیسے عرب کی عادت ہوتی ہے واللہ تاللہ ہر بات میں کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یمین لغو کہا جاتا ہے اس کو. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں نہیں وہ کرتے ہیں. تو آپ یہ کیا کر کیا رہے ہیں یہاں پہ, آپ کر کیا رہے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہم عرض کرتے ہیں کہ حضرت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں. اس سے ترجمۃ الباب آپ قائم کر رہے ہیں, پھر اس میں سے اس طریقے سے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. پہلا حصہ جو ہے انہوں نے اس لیے کہا کہ جناب جو شرح حدیث ہے نا, حدیث کی شرح کرنے والے, وہ کہتے ہیں جناب اس میں یہ دو ترجمۃ الباب ہے, یوں سمجھو. ایک کا تعلق انا اعلمکم باللہ ہے, ایک حصہ وہ ہے. دوسرا حصہ کیا ہے, دیکھو اس کا کیا مطلب ہے. یہ جو ہے نا, یہ جو آیت جو لے کر آئے ہیں کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما
कसबत कुलूबुकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी ज़मीन लग़व जो होती है ना उसके ऊपर अल्लाह ताला तुम वो नहीं करते हैं, पकड़ते नहीं है तुम्हारे उसमें से, लेकिन जिस कसम का तुम पक्का इरादा करते हो उसका वो है और उस पर तुम्हारा मकसद। तो कसम का इस आयत का ताल्लुक तो ईमान के साथ है। ईमान, ईमान कसम को कहते हैं, ईमान नहीं ईमान के साथ है, ठीक है ना। तो ये जो है ना आप हमें समझ नहीं आई, तो इसका जवाब शोरा हदीस कहते हैं देखो इसमें दो वो कर लो, ठीक है ना, कि अना आलमुकुम बिल्ला, ये एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा क्या है कि अन्नल मार फिल कल्ब है, और दोनों हिस्सों का मकसद भी अलग अलग है, ठीक है ना। पहले हिस्से से क्या कर रहे हैं कि अना आलमुकुम बिल्ला से क्या कर रहे हैं, अना आलमुकुम बिल्ला से क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं आपको कि जनाब अली ये असल में मुर्जिया की तरदीद की जा रही है। मुर्जिया की तरदीद, मुर्जिया क्या कहते थे, वो कहते थे कि सिर्फ क्या है बस कल्ब का जो है ना ईमान का ताल्लुक सिर्फ इसके साथ है, दिल के साथ है, और अमल का कोई जो है अमल का उसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं होता, ठीक है जी। तो अमल का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, तो मुर्जिया ये कहते थे। और क्या होता है, ईमान के अंदर ज्यादती और नुकसान भी नहीं होता, ठीक है ना, ठीक है ना। अब अना आलमुकुम बिल्लाह जो लेकर आए, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुर्जिया की तरदीद कर रहे हैं। तरदीद कैसे कर रहे हैं देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना आलमुकुम बिल्लाहि, ठीक है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुए, गोया कि आलम हुए, आलम अफल, इसमें तफसील का सीगा है ना आलम, ठीक है ना, और आलम हुए ज्यादा, ठीक है ना। और इल्म भी, खाली इल्म बिल्ला जो है, इल्म बिल्ला ये क्या है, ये ईमान का नाम है, यानी अल्लाह के बारे में जान लेना, ये क्या होता है, ये इल्म हो गया ना, इल्म बिल्ला ये क्या होता है, ईमान होता है। तो आलम इसमें तफजील का सीगा है, ठीक है ना। तो जब इसमें तफजील, तो इसका मतलब है कि ईमान के अंदर भी क्या होंगे, उसमें से अल्लाह को जानने के अंदर भी क्या होंगे, अल्लाह को जानने के अंदर भी दर्जात होंगे, मुख्तलिफ होंगे। तो जब किसी का इल्म ज्यादा होगा तो वो अल्लाह को ज्यादा पहचानेगा, जिसके कम होगा तो उतना नहीं पहचानेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईमान, ये आलम वन आलम बिल्ला ये क्या कर रहे हैं, ईमान की ज्यादती और नुकसान पे ज्यादा कर रही है ये जो हदीस है। और साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि अमल क्या है, अमल क्या है, ईमान का जुज है, ठीक है ना। क्यों कि इल्म कम कब होता है, जब आपका अमल आपने नहीं किया था, इल्म हासिल करने के लिए अमल नहीं किया। इल्म ज्यादा कब होगा, जब आपने क्या किया, आपने ज्यादा अमल किया तो इल्म हासिल हो गया। तो इस वजह से क्या आ गया उसमें से कि इल्म उसमें से अमल में क्या जो है अपने ईमान में कमी ज्यादती होती है। बात समझ में आई है, ये मुश्किल तरीन जगह है। अच्छा, मैं उसको बड़े उसमें करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए आसान, समझ रहे हो बात को। देखो क्या कहा, अना आलमुकुम बिल्लाह से क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह, इसमें तफजील का सीगा लेकर आया कि मुझे क्या है, मैं ज्यादा जानता हूँ अल्लाह ताला के बारे में। तो ये क्या हुआ, ज्यादा जान, तो ईमान किस चीज का नाम होता है, अल्लाह को पहचानने का नाम है ना ईमान जो है, ठीक है ना, अल्लाह ताला को जानना। तो आलम इल्म बिल्ला जो है ईमान यानी उसमें से है, तो आलम क्या होगा उसमें से मतलब है। और इसका ताल्लुक किसके साथ होता है, ज्यादा पहचानेगा कौन, जो ज्यादा क्या करेगा, इल्म हासिल करेगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा, तो अमल आ गया। इस तरह क्या हो जाएगा, उसमें ज्यादती हो जाएगी, जो नहीं करेगा तो उसमें कमी होगी। तो मुर्जिया की तरदीद कर दी कि जनाब अली मुर्जिया क्या कहते, आप जो कहते हो ना कि ईमान के अंदर क्या नहीं होती, कमी ज्यादती नहीं होती है और अमल से कोई वो नहीं ताल्लुक नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। ठीक हो गया जी, ये बात तो हो गई है। और ये किससे, आलम के सीगे से उन्होंने इस्तेदलाल किया। अच्छा, आलम इसमें तफसील, अफ़अलु अफ़अलान अफ़अलूना, आलम आलमान आलमुन आलिमु वल मिल्मु उलमा उलमयान उलमयातुन उलमुन, आता है ना, पढ़ा भी है आपने। अच्छा जी, दूसरा फिक्रा क्या लेकर आए कि वान नल मारिफत फ़िअलुल क़ल्ब, यहाँ से असल में करामिया की तरदीद कर रहे हैं। अच्छा,
کرامیہ کی، پہلے تو مرجیہ کی تردید کی گئی ہے، دوسرے سے کرامیہ کی تردید کریں. اچھا یہ کرامیہ کیا کہتے تھے؟ کرامیہ صرف کہتے تھے، ہم نے پڑھا بھی تھا، صرف زبان سے کیا ہوتا ہے جناب علی، ایمان نام ہے زبان سے اقرار کر لینے کا، بس کلمہ پڑھ لو تو آپ کیا ہو گئے ہو، بس آپ کو جو ہے نا وہ حاصل ہو گیا. انہوں نے کیا کیا، ایمان کیا ہے؟ فقط اقرار باللسان، بس اصل میں ایمان یہ ہے. تو ان کا رد کیا جا رہا ہے کہ جناب علی، اس نے خود یہ امام بخاری کا کہہ رہے ہیں کہ ان المعرفۃ فعل القلب، ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے، سمجھیو بات کو. تو علم باللہ بھی ایمان ہے، علم باللہ بھی ایمان ہے. اور معرفت جو ہوتی ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اس کا معرفت کا قلب کا فعل ہوتا ہے، زبان کا فعل نہیں ہوتا معرفت. معرفت جو ہے تو معرفت بھی کیا ہے؟ ایمان ہی ہے معرفت. ٹھیک ہے، تو قلب کا اس کا مطلب ہے کہ خالی آپ جو کہتے ہو زبان کافی ہے، زبان کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ معرفت جو کیا ہوتی ہاں اس میں سے جو دل کے ساتھ ہو تو وہ کیا ہوگی؟ وہ ایمان کافی ہوگا. اس لیے کیا اچھا اب آیت بھی پیش کر دی پھر کہ جناب ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. ٹھیک ہے نا. اصل میں یقین یہ کس کی طرف اشارہ کہ ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم کے فعل کی اس میں سے کہ تعلق اس آیت کو کیوں لے کر آئے؟ اصل میں تھا، ٹھیک ہے نا، ہاں زید بن اسلم ایک تابعی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا ایک اثر ہے، اثر زید بن اسلم ان کا ایک اثر ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس بارے میں اس آیت کے اس کی آیت کیوں اتری تھی. ٹھیک ہے نا، کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی قسم کھا لے کہ فلاں کام کرے تو میں کیا ہو جاؤں، نعوذ باللہ میں کافر ہو جاؤں، تو اگر وہ کام کر لے گا کیا واقعی وہ کافر ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. تو آیت کیا بتاتی ہے کہ اگر بغیر نیت کے محض ویسے ہی کیا کہہ دیا تھا، ویسے ہی کہہ دیا تھا، تب تو نکاح کرنے سے کافر نہیں ہوگا. لیکن اگر اس نے سوچ سمجھ کے یہ بات کہی تھی اور نیت بھی یہی تھی، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں کہ کفر کا اثر کب آئے گا؟ جب واقعی کیا ہوگا؟ دل سے وہ ہوگا. تو جب دیکھو کفر کا تعلق دل کے ساتھ موقوف ہے تو ایمان بھی کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ دل کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے معرفت قلبی بھی کیا ہوگی؟ پھر ضروری ہوگی، خالی اقرار باللسان کافی نہیں ہوگا. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ آئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ معرفت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس وجہ سے کیا ہو جائے گا. لیکن یہی والی بات ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بڑی دور دراز کی ہم تشریحات کھینچ کے لا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بہت اس میں سے ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے. یہ اس کو بس میں نے ایک ہی آپ کے سامنے توجہ رکھی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی جو تھی اس میں تکلف بہت زیادہ ہے. ویسے اس کے اندر مطلب تکلف سے مراد یہی ہے کہ اس کے اندر سے ہم اگر اس کو کھینچیں گے، کھینچ تان کے کہیں سے کہاں بات لے کر آ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ چلو اتنا بھی آ جائے تو بس بہت ہے، ورنہ اور بھی توجیحات ہیں اس کے اندر. محدثین جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں مختلف قسم کی توجیحات وغیرہ جو ہے نا. ٹھیک ہو گیا جی. تو چلو پھر آگے چلتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں جناب علی. اب اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں سے اب حدیث کو دیکھ لیتے ہیں. اب حدیث آ گئی ہے. حدیث یہ ہے
وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. تو یہ جو ہے اس میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو حکم دیا کرتے امرهم من الاعمال بما یطیقون، جب وہ لوگوں کو صحابہ کو کسی چیز کی طاقت سے تو ان کی طاقت کے بقدر ان کو حکم دیا کرتے تھے، بھائی تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، مت کرو یہ اتنا زیادہ. اذا امرهم بما یطیقون، جتنی وہ استطاعت رکھتے تھے. عطا کا یوتی کوئی طاقت ہے. ٹھیک ہے، سمجھیے بات کو. تو اس وجہ سے کیا ہو گیا کہ جب ان کو کوئی وہ حکم دیا کرتے تھے تو اتنا حکم دیا کرتے تھے جس صحابہ کیا کر سکیں، اس کی طاقت جس کی رکھتے ہیں ہم، ایسا نہیں کہ اس میں سے. ٹھیک ہے نا، یہ آ گیا. اذا امرهم جب حکم دیا کرتے تھے، امرهم من الاعمال، اعمال میں سے تھے بما یطیقون، اس کی وہ طاقت رکھتے تھے. ٹھیک ہے، اب آ گیا جی قالوا انا لسنا کہیتک یا رسول اللہ. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم آپ جیسے تو نہیں ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے کیا کر رہی ہیں، ان اللہ کا غفر مت قدم انسان بکم وما تاخر، اللہ نے تو آپ کے اگلے پیچھے سب گناہ معاف کیے ہوئے ہیں، یعنی آپ سے تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ سے تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، آپ کے تو ویسے کیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھول چوک ہوتی بھی تو وہ بھی کیا، اللہ نے کہا کہ میں نے کیا کر دیا، ویسے ہی معاف، بھول چوک بھی معاف ہو چکی ہے آپ کی. تو آپ کو تو کیا ہے، وہ تو آپ کا تو اور معاملہ ہے. اچھا کہتے ہیں فیغضب حتی یعرف غضبہ. اب یہ بات جب حسن نے سنی نا تو حسن نازکی کا اظہار فرماتا تھا کہ یہاں تک کہ غصے کے اوپر، یعنی غصے سے آپ کے چہرہ پہ جو تھے نا وہ آثار ظاہر ہوتے تھے. تو اب کیا فرمایا کیا کہ حتی نفی ثم یقولو، پھر کہتے تھے ان اتقاکم وعالمکم باللہ انا، تمہیں پتہ ہے کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا اور اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والا ہوں. تو میں اللہ کو جاننے کے باوجود جب میں اعتدال کو پسند کرتا ہوں تو تمہیں تو کیا کرنا چاہیے، بطریق اولا اعتدال کو پسند کرنا چاہیے کہ جو بھی کام کرو کس کے ساتھ کرو، اعتدال کے ساتھ کرو. ٹھیک ہے نا، ہاں سمجھو. تو دیکھو بھائیو، یہ جو چیز ہے نا یہ بہت ضروری چیز ہے کہ دین جو ہوتا ہے نا، دین آپ کی اپنی خواہشات کی نہیں، وہ نہیں ہوتا جو میرا دل کرے گا جی، آج میرا دل کر رہا ہے میں نے جی کیا کرنے ہیں 100 نفل پڑھنے ہیں، آج میرا دل کر رہا ہے میں نے یہ کرنا ہے. اور دل کی بات نہیں ہے، دین کا تعلق دل کی اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے اس کے اندر آپ نے کرنا ہے، اصل چیز وہ ہے. اور عبادت میں بھی کیا ہوتا ہے، اعتدال ہوتا ہے، اعتدال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہر ایک کے کیا ہوتے ہیں، حقوق ہیں اس کے اندر، ہر ایک کے حقوق ہیں جس کو پورا کرنا، اپنے نفس کے بھی حقوق ہیں ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے ہر چیز کے حقوق ہیں، جو جو چیزیں شریعت کی جو جو بھی باتیں آئیں گی اس میں سے تم ہر ایک چیز کو اپنے اس درجے کے اوپر رکھو. بعض لوگ ہوتے ہیں ایک چیز کا درجہ بہت حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر تبلیغ ہے تو تبلیغ کا درجہ اتنا بڑھا دیں گے کہ جی ہر چیز سے آگے بڑھ گئے.
اگر کوئی جہاد والے ہیں، وہ جہاد والوں کی وہ جو ہے نا وہ اس میں سے اس حد تک چلے گئے کہ باقی سب چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں. کوئی اگر کوئی اور کسی کام میں لگا ہوا ہے تو وہ اس کی حد تک تصوف کے اندر ہے تو وہ حد کے اندر سے آگے بڑھ گیا. یہ آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، یہ آپ کو کیسے ملے گا، یہ یاد رکھو. یہ صحیح جو اللہ والے ہوتے ہیں، بندے کے اندر اعتدال وہاں پہ جا کے پیدا ہوتا ہے. ورنہ انسان اپنی مرضی سے کیا کر رہا ہوتا ہے، ادھر سے ادھر ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اب وہ کتابوں سے نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے نا. یہ جا کے کیا ہوگا، ٹھیک ہے، سمجھ گئے بات کو. یہ کیا ہوگا، ہاں مزاج مختلف تھے نا صحابہ کے اندر. حضرت ابو ذر غفاری جو تھے، او ہو اتنے سخت تھے، آپ سوچ نہیں سکتے. حضرت ابو ذر غفاری تو صحابہ کو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو رگڑا لگایا کرتے تھے کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسے جو ہے نا وہ ہو گئے ہو. تو صحابہ کے اندر بھی مزاج کے اندر وہ تھے، آپس میں مختلف ہوا کرتے تھے. وہ اپنے لیے کسی چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے بالکل دنیا کی کسی اس میں سے. تو دیکھو اس لیے کہا جاتا ہے اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے کے ہیں مخلوق کی سانسیں ہیں. جتنی مخلوقات کی سانسیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے موجود ہیں. یہ کہنا کہ جناب میرے ہی مزاج کے مطابق اگر کوئی چلے گا تو کیا ہوگا، اللہ تک پہنچے گا، یہ کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے ہر بندے کی اس کو دیکھنا پڑتا ہے. ایک آدمی ہے وہ ایک طریقے سے چل سکتا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی کیا ہوتا ہے، کسی کو اللہ مال دے کے کیا کرتے ہیں وہ دین پہ چلتا ہے، کسی کو مال نہ دے کے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں دین پہ چلاتے ہیں. جس کے لیے جس کو مال دے کے اللہ نے دین پہ چلایا اس کے لیے یہی بہتر تھا. جس کو مال نہ دے کے اللہ تعالیٰ نے دین پہ چلایا اس کے لیے یہی بہتر تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ فرما دیا گیا. ٹھیک ہے جی، اس میں سے ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب اگلی چیز یہ آتی ہے کہ اچھا یہ جو مزاج بننا جو ہے نا یہ کیسے ہوتا ہے. مزاج جو بننا ہے یہ جو ہے اس میں سے آپ اپنی طبیعت کو دیکھیے کہ آپ اپنی طبیعت کے اندر سے کس طرح چل سکتے ہیں، دین پہ آسانی آپ کو کس طرح ہوتی ہے. دین پہ چلنے میں کہاں سے آپ کو جو جو چیزیں وہ لگتی ہیں. یہ کبھی نہ کریں کہ کبھی ہم لوگوں کی جو نقل اتارنا چاہتے ہیں نا، نقل جو اتارنا چاہتے ہیں، یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ پورے طور پہ کسی کی نقل اتار سکیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے ہر بندے کے ساتھ اس کے معاملات اور چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، معاملات اور چل رہے ہوتے ہیں. بس آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، باقی اس کو وہ کر دیں. میں پھر کلاس کو بند کر دوں گا اس وقت جو ہے نا. بس میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں بس. ٹھیک ہے نا، کلاس کو جو ہے نا اس میں سے میں پھر بند کر دوں گا اس کو. یہ جو نقل اتارنے آپ دیکھتے ہو نا کسی آدمی کو، اچھا یہ فلاں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کسی عالم کو کہ فلاں عالم نے نا کیا کیا ہے، بہت کام کیا ہے، تو میں بھی کیا کروں گا. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں جی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کو، میں کہوں کہ حضرت نے اتنا کام کر لیا ہے تو میں نے بھی کیا کرنا ہے، حضرت جتنا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا.
حضرت کے حالات اور رہے تھے، میرے حالات شاید کچھ اور ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کے ہاں کیا صورتحال اور تھی، ہمارے ہاں کچھ اور تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد نہیں ہوئی تھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو حضرت نے فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اولاد دو شادیاں ہوئی، دونوں سے اولاد نہیں ہوئی، شاید اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اولاد نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا تھا، کام لینا تھا دین کا. تو اب وہ کیا تھا، ان کے لیے اولاد نہ ہونا کیا تھا، اس لیے کون سے وہ دین کے کام کے. اگر فرماتے ہیں کہ اگر اولاد ہوتی شاید میں اتنا دین کا کام نہ کر سکتا، میں اتنا دین کا کام نہ کر سکتا. ان کے لیے کیا تھا، کچھ اور وہ تھا. باقی کسی اور کے لیے کیا ہوتا ہے، کچھ اور معاملہ ہوتا ہے. اب ایک آدمی ہے، اس کے ماشاءاللہ اگر ہوں 17-18 بچے ہوں، ٹھیک ہے نا، اور ایک آدمی کی جو ہے نا 1-2 بچے ہوں صرف. تو اب آپ بتائیں 17-18 بچوں کو اس کو سنبھالنا اور 1-2 کو سنبھالنا، کیا ان میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب آپ اس سے کہیں کہ جناب علی 17 جو ہے نا 18 والے سے کہیں کہ جناب علی جس کے 1-2 ہے نا وہ تو اتنا کام کرتا ہے، تم جو ہے نا اتنا کام نہیں کرتے ہو، تو کیا کہے گا؟ کہے گا جناب علی ذرا ادھر میرے گھر میں فوج بھی تو دیکھ لیں کہ گھر میں کتنی بڑی فوج کھڑی ہے، تو میرے لیے کیا اتنا آسان ہے کام کرنا؟ سمجھیے. اس لیے ہر بندے کے ساتھ ایک اور مختلف قسم کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہی صحابہ کے اندر بھی ہوا ہے. دیکھو صحابہ کے اندر کچھ تھے جن کو اللہ نے بڑی مال دولت دی. حضرت عبد الرحمن بن عوف 4 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے فوتگی کے اوپر، جو ہے 4 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار. حضرت زبیر بن عوام 4 کروڑ 80 لاکھ، ٹھیک ہے نا. اور اس میں سے اور ابو ذر غفاری جیسے بھی تھے کہ جو ہے وہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں پاس، جو ہے کچھ بھی نہیں، اور جا کے جی وہ جنگل میں رہتے تھے. اور جنازہ بھی آگے کیا کیا، وہ جو تھے جنگل میں رہتے، بیٹی تھی اور بیوی تھی، بس قدرت پہ. تو مزاج کی ایک وہ رہی ہے. اچھا اشرا مبشرہ میں ہی آپ دیکھیے، اشرا مبشرہ 10 بڑے صحابہ جو ہیں انہی میں آپ دیکھیں تو کیا ہیں، مزاجوں کے اختلاف بھی ہیں، مزاجوں کے اختلاف بھی ہیں آپس میں جو ہے. حضرت عمر کا آپ مزاج دیکھیے اور حضرت عثمان کا مزاج دیکھیے، کتنا فرق تھا، کتنا فرق ہے وہاں پہ جو ہے کہ جی اس میں سے کیا حضرت عثمان کے جو معاملہ تھے وہ بالکل، اور اس میں سے مزاج کی طبیعت حضرت عمر کا جو تھا وہ تو درہ پکڑ کے جو ہے کوڑے پکڑ کے لوگوں کو ادھر ہی وہ کر دیتے تھے. اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک خاص مزاج کو ہی وہ کریں، اپنائیں گے تو اس میں سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ دین کا جو عمومی ایک مزاج جو ہوتا ہے اس کو ضرور اختیار کرنا چاہیے. جو دین کا عمومی مزاج ہے، دین کا عمومی مزاج جو ہے وہ کیا ہے، سادگی پسند ہے، سادہ طبیعت ہونا، سادہ مزاج ہونا، دین کا عمومی مزاج یہ ہے. تکلفات نہیں ہے دین کے اندر، یہ یاد رکھو، دین میں تکلفات نہیں ہے. اب یہ تکلفات دونوں طریقے سے ہو سکتے ہیں. ایک آدمی ہے، ایک ارب پتی آدمی ہے، ایک ارب پتی آدمی ہے. اب وہ کیا کرے، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن لے، تو یہ کیا کر رہا ہے، یہ تکلف کر رہا ہے، اصل میں یہ تکلف کر رہا ہے. اور ایک آدمی بھیک مانگتا ہے اور وہ جی 50,000 کا جوڑا پہن کے جا رہا ہے، یہ بھی کیا کر رہا ہے، یہ بھی تکلف کر رہا ہے. دونوں تکلف اس میں سے. تو آپ اپنی اس کو دیکھیے کہ آپ کی اس میں سے کیا ہوا ہے، اور باقیوں کو آپ رد نہ کیجیے، باقیوں کو آپ رد نہ کیجیے. جو بندہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے کسی نہ کسی جگہ کے اوپر، اس میں سے جو ہے نا وہ آپ یہ نہ کہیں کہ جی جو میں کام کرتا ہوں وہی سب سے اعلیٰ ہے، باقی کام جو ہے نا وہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے. آپ اپنی ایک ترتیب کو لے لیجئے اور اس میں سے مثال کے طور پہ ہر آدمی ہر طرح کا کام نہیں کر سکتا. میں کہوں کہ جناب علی میں کیا کرتا ہوں، میں پڑھنے پڑھانے کا کام بھی کروں، میں فلاں بھی شعبے میں بھی کام کروں، فلاں شعبے میں بھی کام کروں، فلاں شعبے میں بھی کام کروں، تو میں نہیں کر سکوں گا. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جناب میری طبیعت کہاں پہ زیادہ وہ لگتی ہے، جس اس میں لگتی ہے تو میں پھر اس کو اپنے آپ کو کرتا ہوں طبیعت کے اندر سے. ٹھیک ہے نا. میرا مزاج ہے، مجھے پڑھانے کا شوق ہے، تو مجھے پتا ہے کہ جناب علی میں اپنی اس کو دیکھتا ہوں کہ پڑھنے پڑھانے کے اندر سے. باقی کیا تبلیغ والے، کیا جہاد والے، کیا وہ غلط ہیں ختم نبوت کے کام والے؟ نہیں بھائی، سب ہمارے کیا کر رہے ہیں، سب ہمارا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہر ایک کا کیا ہے، اپنا اپنا ایک دائرہ کار ہے اس میں سے جو لگا ہوا ہے. وہ دوسرے کو غلط نہ کہے، دوسرے کو غلط نہ کہے. مثال کے طور پہ آنکھ ہاتھ سے کہے اور تو کیا کام کرتا ہے بھائی، میں تو دیکھتی ہوں. آنکھ کہے کہ میں تو دیکھتی ہوں، تو تیرا کیا کام ہے، تو کچھ دیکھ سکتا ہے؟ تو ہاتھ کہے گا کہ بھائی دیکھو تمہارا دائرہ کار اور اس میں سے ہے، میرا جو کام ہے میں اپنے اس میں لگا ہوا ہوں. ٹھیک ہے نا. ہاں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں کو مل کے کیا کرنا پڑتا ہے، کسی جگہ کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے. وہ اسی کو دیکھا جاتا ہے کہ ضرورت کس چیز کی ہے. جس وقت تقاضا پیدا ہوتا ہے پھر اس وقت جو ہے آپ کو پھر مل کے جو ہے اس کی سر اپنی انرجیز وہاں پہ لگانی پڑتی ہیں. یہ چیز ہی سمجھنا جو ہے نا، یہ زندگی میں جیسے جب آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ کی زندگی میں ایک سکون آ جاتا ہے. ورنہ تو کیا ہوتا ہے، بندہ ادھر نہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی میں نے کرنا کیا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے. بعض کی طبیعت کس طرف مائل ہوتی ہے؟ اچھا بعض کی طبیعت دیکھو نوافل کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا بعض کی طبیعت ہوتی ہے جو کہ کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں جو کہ کیا ہوتا ہے، آپ نے اصطلاح سنی کہتے ہیں کلندر. کلندر کلندر کیا ہوتا ہے؟ کلندر وہ ہوتا ہے جو کہ کیا ہوتا ہے، فرائض واجبات سنتے موقعہ کے علاوہ اتنی زیادہ کوئی عبادات نہیں کرتا، نوافل اتنے نہیں پڑتا کلندر جو ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، وہ معرفت کے اندر وہ ہوتا ہے، وہ معرفت کے اندر وہ چیزوں میں غور کرنا، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر ان چیزوں میں وہ غور کرتا رہتا ہے. تو وہ ادھر سوچتا ہے، تو اس کو معرفت کی ایک لائن ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی کیا ہوتی ہے لائن جو تھی نا، وہ نوافل پڑھنے کی، وہ سارا ٹائم نوافل پڑھ رہے ہیں، کچھ ظاہری اس میں لگے ہوں. تو ہر ایک کے ساتھ اللہ نے کیا رکھا ہے، معاملہ مختلف رکھا ہے. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کیا کریں دوسروں کے بارے میں وہ کہنا شروع کر دیں جناب ہم تو بڑا اچھا کام کرتے ہیں، فلاں جو ہے نا وہ تو کوئی کام اچھا نہیں کرتا. مدرسے والے کہیں کہ جناب مدرسہ ہم تو اصل میں کام کرتے ہیں، تبلیغ والے کیا کام کرتے ہیں، تبلیغ والے کہیں کہ ہم تو اصل کام کرتے ہیں، مدرسوں والے کیا کرتے ہیں. تو یہ نہیں کہا جا سکتا. ہر ایک اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر جو لگا ہوا ہے وہ ہماری مدد کر رہا ہے بنیادی طور پہ، کیونکہ مقصد سب کا کیا ہے، دین ہے. تو جو جس شعبے میں لگا ہوا تھا وہ کام کر رہا ہے اس میں سے. اور آپ اپنے مزاج کو جو بندہ اپنے مزاج کو سمجھ جاتا ہے وہ بندہ کیا کر جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں آتی نا اپنے مزاج کی، وہ نہیں وہ کر سکتا. اس مزاج کو اگر تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر جو ہوتی ہے نا نقصان اٹھاتا ہے آدمی. ایسی مثال ہے کہ دیکھو ایک بڑا اچھا سپورٹس مین ہو، کیا وہ ہر گیم کے اندر بڑا اچھا سپورٹس مین ہے، یا وہ کسی ایک دو گیموں میں سپورٹس مین اچھا ہوگا؟ ہے نا. ایک آدمی کرکٹ بہت اچھا کھیلتا ہو، اس کو تم کہو کہ جناب علی تم کیا کرکٹ کھیل رہے ہو، تم ایسا کرو کہ تم ٹینس کھیلا کرو، شاید اس تک وہ نہ چل سکے. بلند طبیعتوں کے اختلاف رکھیں، مزاجوں میں اختلاف رکھا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر بزرگ کی اپنی اپنی ایک وہ ہوتی ہے.
ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، تو سب ایک نہیں ہو سکتے۔ جس کو سمجھ آ جاتی ہے بس آپ سمجھیں کہ اس کی زندگی کیا ہو جاتی ہے، کامیاب ہو گئی۔ اس لیے حدیث کو بھی جو ہے اس میں لے کر آئیے کہ حضور نے جو فرمایا نا صحابہ کو، یہ اس لیے بعض میں نے خود پڑھی کئی جگہوں کے اوپر کہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یہ کیا نہیں کیا، یہ حکم جو کیا نا، اور وہ جو ایک آتا بھی ہے حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جی صحابہ آئے حضور ازواج مطہرات کے پاس، پوچھا کتنی عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی کبھی سوتے بھی ہیں، کبھی رات کو جو ہے نا اٹھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تو روزہ بھی رکھتے ہیں کبھی نہیں رکھتے ہیں، تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ مسلم کے تو اگلے پیچھے سب کچھ معاف ہیں، تو ہمیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک نے کہا کہ اب میں شادی نہیں کروں گا، میں کوئی شادی نہیں کروں گا، میں سر جو ہے اچھا، ایک نے کہا میں سارا ٹائم روزے رکھا کروں گا، ایک نے کہا کہ جناب میں سوئے نہیں کروں گا، مسلم آ گئے، انہوں نے سنا تو خفا ہو گئے، بڑا سخت وہ ناراضگی کا اظہار فرمایا، کہا کہ تم کیا وہ کرتے ہو، کیا بات ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی رکھا کبھی نہیں وہ کیا، میں نکاح بھی کرتا ہوں، اور میں جو ہوں وہ جو ہے اس میں سے سوتا بھی ہوں، رات کو اٹھتا بھی ہوں، تو تم مجھ سے آگے بڑھ سکتے ہو کہ تم جو ہے کہہ رہے ہو کہ جناب ہم زیادہ عبادت کر کے جو ہے، اسی اعتدال جو ہے نا شریعت کا جو مزاج ہے، اس اعتدال کو سمجھیے، اور یہ بزرگوں سے آتا ہے بندے کے اندر، یہ بزرگوں سے آتا ہے، یہ چیز میں نے جو تھی یہ دیکھی تھی کہ ہمارے جو شیخ تھے حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے سچی بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ میرے شیخ تھے، جو اعتدال میں نے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھا، میں نے پوری دنیا میں کسی بزرگ کے اندر وہ اعتدال نہیں دیکھا، پوری دنیا کے اندر، جو ان کے مزاج کے اندر جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں نا کسی معاملے میں بڑے سخت ہو جاتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں کسی معاملے میں بڑے نرم ہو جاتے ہیں، وہ اعتدال میں نے کسی جگہ نہیں دیکھا، کہ بعد دفعہ ہم خود کہہ رہے تھے کہ حضرت اس معاملے میں کیوں اتنی جو ہے نا بعض جگہ کے اوپر وہ نرمی کا پہلو اختیار کیا ہوا، لگتا میں یہ تھا کہ نرمی کر رہے ہیں کسی جگہ کے اوپر، حالانکہ جب بعد میں جب ذہن کھلے تو پتہ چلا کہ نہیں، وہ کیا تھی اس میں سے، ٹھیک ہو گیا جی، چلیں جی بس آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ پھر اس میں سے رکھیں گے۔ اچھا جی، اس میں سے جو یہ لکھا گیا ہے کہ جناب علی